بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ آج کا عنوان ہوگا قہر الرضویین برعناق علی المحسنین، یعنی رضویوں کا قہر محسنین کی گردنوں پر۔ وہ کس طرح سے جو حالات چل رہے ہیں آج کل ہے۔ اب میں آپ کو چند نام گناتا ہوں۔ سب سے زیادہ مناظرے جنہوں نے کیے 126 مناظرے حضرت مولانا مفتی حشمت علی خان صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے رضویت کو بچایا پوری ہندوستان میں۔ اس زمانے میں اگر وہ ان کا ودیش جانا ہوتا تو ودیش میں بھی وہ وہی کام انجام دیتے۔ تو یہاں کے پر سب سے زیادہ رضویت کو بچانے والے مفتی حشمت علی خان صاحب میں، پھیلانے والے اور بچانے والے بھی۔ سب سے بڑا احسان رضویوں پر انہی کا ہے۔ لیکن کیا نتیجہ ملا ان کی اولاد کو؟ آج ان کی اولاد کو کتا بنایا جا رہا ہے، ڈھول کی پیر بنایا جا رہا ہے، کہیں کچھ بنایا جا رہا ہے، کہیں کچھ بنایا جا رہا ہے۔ اب تو ان کے بھائی جانے کیا کیا بول رہا ہے، صرف اس کے لیے کہ پیسہ ہم بھی کما لیں، ہم اس گروپ میں آ کر کما لیں، جبکہ ان کا بھائی بھی صلح کلی ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب کا جو لڑکا ہے وہ صلح کلی ہو چکا ہے۔ وہ تو صلح کلی ہے ہی، ہو چکا، بالکل ہو چکا ہے۔ جب اپنے بھائیوں کو ہی سنی نہیں ماننا صحیح سے، اور مسئلہ کے آلات کا باغی ماننا ایک طرح سے، تو یہ بغاوت آپس میں کیوں ہوئی؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو تم دوسروں کو صلح کلی بناتے تھے، غدار اعلیٰ حضرت بتاتے تھے، آج تم ہی آپس میں ایک دست گریباں ہو، ایک دوسرے کو غدار کہو گے، ایک دوسرے کو برا کہو گے۔ یہ تمہارے اندر ہی آپس میں ہونے لگا ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے مسلمانوں کو بانٹا، تفریق پیدا کی، مسلمانوں میں تنشیر پیدا کی، افتراق پیدا کیا، انتشار پیدا کیا۔ آج اس کا نتیجہ تم آپس میں بھگت رہو۔ پیلی بھیت بمبئی کی لڑائی، صوفہ اور کوفہ کی لڑائی، صوفہ اور کوفہ کی لڑائی، پیلی بھیت والے کی، بمبئی والے کی لڑائی۔ بمبئی والے نے اپنا بار کوڈ جاری کر دیا، 1492 کا نذرانہ دو، 1444 کا نذرانہ دو، چندہ اگانا شروع، یعنی کروڑوں کی آمدنی کر لے گا وہ، لاکھوں خرچہ بھی کر دے گا دکھانے کو، جیسے دعوت اسلامی والے کرتے ہیں۔ 1 کروڑ ہوا تو 10 لاکھ دکھانے کو خرچہ کر دیا۔ 1000 غریب عورتوں کا حق مارا تو 50 عورتوں کو دے بھی دیا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں دیکھو دے رہا ہے۔ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ایڈورٹائز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایسی وہ بمبئی کا صوفہ کرے گا، وہ دکھا دے گا 10-20 دے کے بنا کے، تھوڑا بہت کمرے بنا کے، دیکھو ہم نے کر دیا، یہ ہے کمائی۔ ایسی وہ لیپ ٹاپ والے بابا ہیں، ناگپور والے بابا، تو ناگپور والے بابا جو لیپ ٹاپ لیے پھرتے ہیں وہ بھی کمائیاں کر رہے ہیں، خوب کمائی۔ تو قہر الرضوین برعناق علی المحسنین، میرا عنوان یہ تھا۔ مفتی حشمت علی خان صاحب نے کتنے مناظرے کیے، 126 مقدمے چلے، رنگون میں مقدمہ اور بھی جنے کا مقدمہ، اور ان میں سادگی بھی تھی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرنے والوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو۔ تو میں تو اس حدیث پر عمل کر لیتا ہوں۔ مجھے صفی پور میں معلوم ہوا کہ حضرت جب جلسے میں آئے تھے صفی پور میں، تو وہاں پر لوگوں کا استقبال کی وجہ سے بتایا پیچھے سے آئے، اسٹیج کے پیچھے سے آئے کہ لوگ کھڑے نہ ہوں تعظیم کے لیے۔ یہ دیکھیے یہ تقویٰ بھی تھا حضرت مفتی حشمت علی خان صاحب کی بات ہے۔ صفی پور میں جناب نور میاں صاحب، پیر نور میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بلایا تھا، بہت اچھے پیر تھے، نیک پیر تھے، نورانی چہرہ تھا۔ حضرت پیر طریقت حضرت نور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفی پور کے قطب تھے، شخصیت تھے صفی پور کی۔ انہوں نے بلایا تھا تو پیچھے سے آئے تھے حضرت مولانا حشمت علی صاحب، اسٹیج کے پیچھے سے، وہ گلی میں سے چھپ چھپا کے، تاکہ لوگ کھڑے نہ ہوں۔ آج کل کے چھٹے پٹے مولوی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال ہو، خطیب الہند آ رہا ہے۔ یہ کتنی اچھا ہے حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، ان کے مرید بھی اونچا پہنتے تھے، تو وہ کیوں نہیں پہنیں گے؟ پوچھ لو ان کے مریدوں سے جو آج بھی زندہ ہوں، بتائیں گے کہ اونچا رہتا تھا سنت کے مطابق۔
آج کیا ہو گیا کہ نہیں نیچا پہنیں گے، جتنا نیچا پہن رہا اتنا ہی نیچے گھستے چلے جا رہا ہو. حدیث کی مخالفت کرو گے تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی. حدیث کے پر عمل کرو کامیابی ملے گی. سنت کے مطابق ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنو، کامیابی جب ہی ملے گی. دیکھیے مناظر، دوسرے مناظر مفتی مطیع الرحمان صاحب، کیا صلہ ملا؟ ان کو مطیع الشیطان کہا گیا، کتاب میں لکھا گیا رسالہ سے، ماہنامہ بریلی سے. انہوں نے نسیم ملت اڑیسہ والوں کو مسلمان ثابت کیا. مفتی غلام محمد ناگپوری بھی ان کی نظر میں مومن ہیں. علامہ طاہر القاضی بھی سنی ہیں. تو کیا نتیجہ؟ صلہ کیا ملا ان محسنین کو؟ میں نے مفتی حشمت علی صاحب کا بیان بتایا، بہت مناظرے کیے ہیں، سب سے زیادہ مناظرے انہوں نے کیے ہیں، سب سے بڑے مناظر تھے بریلوی جماعت کے. ان کی اولاد کو کیا صلہ ملا؟ ان کو کتا بنایا جا رہا ہے، کہیں کچھ بنایا جا رہا ہے، کہیں کچھ بنایا جا رہا ہے. یعنی اب یہ حال ہو جائے گا کہ وہ بالکل بے دست پا ہو کے یا تو دیوبند چلے جائیں گے، ندوہ چلے جائیں گے، مفتی خلیل احمد صاحب سہارنپوری، مفتی خلیل احمد بجنوری صاحب کی طرح سے سوچیں گے چلو بھگاؤ، سیدھے بجنور چلو یا وہاں سے دیوبند چلو، ندوہ چلو، وہیں پر ان کے دادا نے بھی پڑھا تھا. اور اسی طرح سے مناظر اعظم ہند بعد کے دور میں رئیس المناظرین مقرر اعظم حضرت مولانا مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کیا صلہ ملا؟ کافر بتایا گیا. ان کے بیٹے کو خلافت دی گئی تو ٹائٹل میں لکھا گیا کافر کو خلافت دی، کافر کو خلافت دی. خلافت دینے والوں نے کیوں واپس لے لی؟ مجھے تو اس پر ہی تعجب ہوتا ہے، اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کو بھی کیا صلہ ملا؟ جنہوں نے خلافت واپس لی ان کو بھی کیا صلہ ملا؟ ان کے بارے میں بھی کیا کہا ہے؟ دیکھو دیوبندیوں کا ذبیحہ جائز بتا رہے ہیں، ذبیحہ جائز بتا رہے ہیں. تو یہ محسنین حضرات ہیں.